بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز۔ یہ ایک ایسا گولڈن پرنسپل ہے، اگر آپ پاکستان یا کسی بھی ملک کے اندر رہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ کسی قسم کے جرم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو آپ عدالت میں یا پولیس اسٹیشن میں جا کے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو لہٰذا مجھے معاف کر دیں، بلکہ آپ کو اس کے کنسیکوینسز اب فیس کرنا پڑیں گے۔ اس پرنسپل کو بتانے کا مقصد ان تمام اوورسیز پاکستانیوں کو آگاہ کرنا ہے جو ریسنٹلی پاکستان میں آئے ہیں یا آنے والے ہیں، اور وہ عموماً اپنے ساتھ کرنسی نوٹس تو یقیناً لے کر آئیں گے۔ اب ان کرنسی نوٹس کو وہ ڈائریکٹلی تو پاکستان کے اندر وہ یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان میں روپیز یوز ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو کچھ کرنسی جو ایکسچینجر ہیں ان کے پاس جا کے اپنی اس کرنسی کو ایکسچینج کروانا پڑے گا۔ یہاں پر ایک ٹوسٹ آتا ہے، یہاں پر یہ اوورسیز پاکستانی بعض کا ایک ایسے فراڈیئر کے بندے کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں جو اپنے آپ کو کرنسی ڈیلر ظاہر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں آپ کو بہت اچھا ریٹ دلواؤں گا تو لہٰذا آپ پیسے مجھے دے دیں، میں آپ کو اس کو ایکسچینج کروا کے دیتا ہوں۔ اب یہاں پر مسئلہ کیا ہوگا؟ اگر تو وہ پکڑا گیا تو وہ تو جائے گا جیل میں، اور ساتھ میں آپ کے پیسے بھی ہمیشہ کے لیے گئے۔ آپ کبھی بھی کسی عدالت کے اندر جا کے چاہے آپ 100 پروف جمع کرائیں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ تک، بے شک آپ چلے جائیں اس معاملے کو لے کر کے میں نے اس کو لا فل طریقے سے باہر ارن کیے ہیں پیسے تو لہٰذا یہ مجھے دیے جائیں، آپ نہیں لے سکیں گے۔ پاکستان میں اس وقت فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ 1947 نافذ العمل ہے، جو کہ ریسنٹلی 2020 کے اندر امینڈ بھی ہوا تھا۔ یہ لا پاکستان میں فارن ایکسچینج کرنسیز اور سیکیورٹیز اور اس کے تمام ریگولیشنز کو یہ ڈیل کرتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی فارن ایکسچینج کرنسی ڈیلرز ہیں وہ اسی لا کے تحت رجسٹرڈ ہوتے ہیں، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اسی لا کے تحت اپلیکیشنز فائل کرتے ہیں، اپنے فارم سبمٹ کرواتے ہیں، ریکوائرڈ ڈاکومنٹس دیتے ہیں اور لائسنس حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی لا کے سیکشن 4 کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص جو ان آتھورائزڈ ڈیلر ہے وہ فارن کرنسیز کو یا فارن سیکیورٹیز کو ڈیل نہیں کر سکتا، نہ وہ سیل کر سکتا ہے، نہ وہ پرچیز کر سکتا ہے، بائی بارو لینڈنگ ہر قسم کی چیز کی اس کے اوپر ممانعت ہے، وہ نہیں یہ کر سکتا۔ اور اگر کوئی شخص اس لا کی وائلیشن کرتا ہے اور وہ جان بوجھ کے کرنسی نوٹس کے اندر ڈیلنگ کرتا ہے تو اسی لا کا سیکشن 23 یہ بھی ایکسپلین کرتا ہے کہ اس شخص کو 5 سال کی سزا بھی ہوگی، ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، بوتھ اور دونوں میں سے کوئی ایک۔ اور اس میں سب سے بڑا نقصان اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے ہارڈ ارن منی اس کرنسی ڈیلر کے حوالے کی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس پیسوں سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھے گا اور وہ کبھی بھی اس کو نہیں ملیں گے۔ یہ تمام آپ کو رودات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ریسنٹلی ایک کلائنٹ آیا جو کہ سعودی عرب سے اپنے ساتھ 5,000 ریال بھی ساتھ لے آیا، اور وہ پاکستان میں اس کو کنورٹ کروانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کو بدقسمتی سے ایک ایسے شخص کے پاس جانا پڑ گیا جو اپنے آپ کو کرنسی ڈیلر شو کرواتا تھا، اس نے اس کو دے دیے۔ اس شخص نے فیس بک کے اوپر اس کا ایڈ چلا دیا کہ میرے پاس 5,000 ریال آئے ہیں تو کائنڈلی جس کو چاہیے وہ مجھ سے رابطہ کرے، میں اس کو بھیج دوں گا۔ اب اور کسی نے ایڈ دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا اس کا تو قطع نظر میں نہیں کہوں گا، لیکن ایف آئی اے نے ضرور دیکھ لیا۔ ایف آئی اے نے ایک عام آدمی بن کر اس کو رابطہ کیا کہ ہاں بھائی میں خریدنا چاہتا ہوں، تو کتنے کا ملے گا اور کہاں ملے گا، لوکیشن سیٹ ہوئی، دونوں وہاں پر ملے، اور ایف آئی اے والے اس شخص کو اٹھا کے لے گئے، اس پر ایف آئی آر دے دی۔ اور ایف آئی آر دینے کے بعد جب اوریجنل جو شخص جس نے 5,000 ریال اس کے حوالے کیے ہوئے تو اس کو پتہ چلا تو وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اب میں کیا کروں گا، کیونکہ عدالت میں اس شخص کو تو ہو رہی ہے سزا، اور سزا ہونے کے بعد جو 5,000 ریال ہیں جو آلموسٹ 3.5 لاکھ یا شاید 4 لاکھ کے قریب بنتے ہیں وہ ہو گئے ہیں کنفسکیٹ، اب وہ کبھی بھی واپس نہیں لے سکتا۔ تو بھئی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان تمام فارن پاکستانیز کے لیے ہے کہ وہ جو پاکستان میں آ کے فارن کرنسیز لے آتے ہیں، تو بھئی اگر آپ کا کچھ جاننے والا جو پاکستان میں آ رہا ہے یا اس طرح کی کام عموماً کرتا ہے تو یہ میری ویڈیو اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس کے نالج میں اضافہ ہو سکے۔